بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ استقبال ہے آپ کا العربیۃ من الصحف والمجلات میں، اور آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الرابع والتسعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ طلباء کے درمیان، عربی زبان کے شائقین کے درمیان، عربی زبان سیکھنے کی دلچسپی رکھنے والوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ عبارت سن لیں: الریاض تحث العالم على توجيه الاستثمارات نحو الصحة. أكدت السعودية مواصلة التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير البروفيسور تيجاني باندي لتخليد الذكرى 75 للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. ودعت السعودية دول العالم إلى أن تتخذ من جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 حافزا لها على تعزيز دور التعددية وتوجيه الاستثمارات نحو الصحة بدلا من الأسلحة والحروب، ومراجعة السياسات العالمية التي لم تثمر عن النتائج المرجوة۔ الفاظ اور کلمات، تعبیرات دیکھ لیں۔ تحث العالم، حث یحث حثا علی کذا، اس کے بعد صلے میں علی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ابھارنا، کسی کام کے لیے آمادہ کرنا، ترغیب دلانا۔ علی توجیہ الاستثمارات، توجیہ کے معنی متوجہ کرنا، رخ دینا۔ الاستثمارات سرمایہ کاری کو کہتے ہیں، استثمار کی جمع ہے استثمارات۔ اکد یؤکد، یقین دہانی کرانا، یہ لفظ بار بار گزر چکا ہے۔ مواصلہ، واصل یواصل مواصلتاً، کسی کام کو مسلسل کرنا۔ واصلہ یواصلہ، مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں الہند تواصل الجہود لتعزیز الاستقرار فی المنطقہ، ہندوستان خطے کی سلامتی کو پائیدار بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ کرے نہ کرے مگر جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تعزیز المبادئ الدولیہ، بین الاقوامی قوانین کو مستحکم بنانا۔ تعزیز کے معنی مستحکم بنانا۔ المبادئ، مبدأ کی جمع ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ المبادئ الدولیہ، بین الاقوامی قوانین یا بین الاقوامی ضابطے۔ سیادت القانون، قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی کو سیادت القانون کہتے ہیں۔ عدم التدخل، تدخل مداخلت، اردو میں مداخلت استعمال ہوتا ہے یا دخل دینا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں تدخل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الشؤون الداخلیہ، اندرونی معاملات، اندرونی معاملات۔ الشؤون الخارجیہ، بیرونی معاملات، اور الشؤون الداخلیہ، اندرونی معاملات۔ الاحتفال الافتراضی، ورچوئل سیلیبریشن، یعنی جشن۔ افتراضی جشن یعنی ایسا جشن جو خیالوں میں منایا جائے۔ جیسے آج کل مثلاً اگر جشن منایا جائے تو گھروں میں لوگ جمع نہیں ہوں گے، یہ ایسا ہی جشن ہے۔ جشن منانے کے لیے کہیں جمع نہیں ہوئے ہیں، مگر پھر بھی جشن منا لیا گیا، لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ آج ہم جشن منا رہے ہیں، آپ بھی منائیے مثلا۔ اس قسم کے انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے ورچوئل سیلیبریشن، سیلیبریشن جشن کو کہتے ہیں۔ الذي نظمه، نظم ينظم، تنظیم کے معنی انتظام کرنا یا آرگنائز کرنا۔ تخلید الذکر، تخلید الذکر، اس کے معنی ہے یادگار کو دائمی بنانا ہے، یادگار کو دائمی بنانا یعنی یادگار قائم کرنا یا یادگار منانا۔ توقیع علی کذا، التوقیع علی کذا، اس کے معنی دستخط کرنا،
دستخط کرنا، سائن کرنا. میثاق، میثاق کہتے ہیں چارٹر کو. میثاق الامم المتحدہ، اقوام متحدہ کا چارٹر، اقوام متحدہ کا ضابطہ یا چارٹر. جائحہ، جائحۃ جمع اس کی جوائح آتی ہے. عالمی وبا کو کہتے ہیں، عالمی وبا، آفت. المستجد پیچھے لفظ گزر چکا ہے. نیا نیا پیدا ہونے والا یا سر نو پیدا ہونے والا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حافظ، حافظن جمع اس کی حوافظ آتی ہے. محرکات کو بھی کہتے ہیں اور حوصلہ افزا کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. التعددیہ، التعددیہ کا مطلب ہوتا ہے تکثیر. تکثیر یعنی کسی چیز کو متعدد بنانا، یعنی اکثر بنانا یا کثیر بنانا، زیادہ بنانا. تو تکثیر یا تکثیریت کے معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. توجیہ الاستثمارات نحو الصحہ. مراجعہ، راجع یراجع مراجعتا، نظر ثانی کرنا، دہرانا. یراجع الدرس کا مطلب ہوتا ہے راجع الدرس، یراجع الدرس، سبق کو دہرانا. مراجعت السیاسات العالمیہ، سیاست پر یا گلوبل سیاست پر یا گلوبل پولیٹکس پر نظر ثانی کرنا، دوبارہ غور و فکر کرنا. لم تثمر عن النتائج المرجوة، لم تثمر عن النتائج المرجوة، متوقع نتائج نہ دینا. اثمر یثمر اثمارا عن کذا کے معنی باراور ہونا. باراور ہونے کا مطلب ہوتا ہے پھل دینا. یہ اثمر یثمر پھل دینا، اور بار بھی پھل کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ترکیب فارسی ہے، بار آور ہونا، یہ بار آور فارسی ترکیب ہے. اس کے معنی پھل دینا. یہ تو متوقع نتائج کا پھل نہیں دیا. لم تثمر، اثمر یثمر اثمارا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں عملک لم یثمر عن النتائج المرجوہ، آپ کے کام سے متوقع نتائج نہیں نکلے. آپ کے کام نے متوقع نتائج نہیں دیے، آپ کے کام نے متوقع نتائج، آپ کے کام سے متوقع نتائج نہیں نکلے. اس طرح جملے آپ کو ہر ترکیب سے بنانا چاہیے. میں اگر ہر ترکیب سے جملے بنا کر کے پیش کروں آپ کے سامنے، تو آپ اس ایک جملے سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور دوسرے کہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. اس ڈر سے میں ایسا نہیں کرتا. تو آپ ہر لفظ، ہر فعل اور ہر تعبیر پر غور کریں کہ اس کو ہم کہاں اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کا استثمار، سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں. سرمایہ کاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موجود سرمایہ کو ہم اس طرح کام میں لگائیں کہ وہ ہمارے لیے اور زیادہ مفید، باراور ہو سکے. تو اسی طرح الفاظ کا خزینہ یا الفاظ کا بیلنس جو ہمارے پاس جمع ہو جائے، اس کو ہم کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ ترجمہ دیکھیں. الریاض تحث العالم على توجیہ الاستثمارات نحو الصحہ. یہ ہیڈ لائن ہے، سرخی ہے، عنوان ہے. ریاض کی دنیا کو صحت کی جانب سرمایہ کاری کو موڑنے کی دعوت. ریاض کی دعوت کس چیز کی؟ دنیا کو صحت کی جانب سرمایہ کاری کو موڑنے کی. ریاض کی دنیا کو صحت کی جانب سرمایہ کاری کو موڑنے کی دعوت یا سرمایہ کاری کو رخ دینے کی دعوت. اکدت سعودیت، سعودیہ سین کے پیش کے ساتھ زیادہ صحیح ہے. تلفظ میں کئی مرتبہ سعودیہ بھی بول دیا جاتا ہے. اردو میں سعودی عرب ہی کہتے ہیں، مگر عربی میں سعودیہ یہ صحیح لفظ ہے. سعودی عرب نے بین الاقوامی ضوابط کے استحکام، 3-4 چیزوں کی یقین دہانی کروائی ہے. کن کن کی؟ اکدت السعودیۃ مواصلۃ التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. سعودی عرب نے بین الاقوامی ضوابط کے استحکام، تعزیز المبادئ الدولیہ، بین الاقوامی ضوابط کے استحکام، سیادت القانون، قانون کی بالادستی، وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیۃ للدول الاخرى، اور دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے حوالے سے
اپنی قد و کاوش مسلسل جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اکدت السعودیة مواصلة التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی ضوابط کے استحکام، قانون کی بالادستی اور دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے حوالے سے اپنی قد و کاوش مسلسل جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وذلك من خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمه رئيس الجمعية العامة اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو کہتے ہیں الجمعیۃ العامۃ للامم المتحدہ۔ وذلك من خلال، اور یہ اس ورچوئل سیلیبریشن کے دوران کیا گیا جسے اقوام متحدہ کے منشور پر یا اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کی 75ویں سالگرہ کی یاد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سفیر پروفیسر تیجانی باندی نے آرگنائز کیا تھا، اور یہ اس ورچوئل سیلیبریشن کے دوران کیا گیا، یعنی یہ یقین دہانی کہاں کروائی گئی؟ اس ورچوئل سیلیبریشن کے دوران کیا گیا جسے اقوام متحدہ کے منشور پر یا یوں کہیے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کی 75ویں سالگرہ کی یاد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سفیر پروفیسر تیجانی باندی نے آرگنائز کیا تھا۔ ودعت السعودية دول العالم إلى أن تتخذ من جائحة كورونا تتخذ كمفعول به حافزا لها تتخذ من جائحة حافزا لها۔ نیز سعودی عرب نے تکفیریت کے کردار کو مستحکم کرنے اور اسلحے اور جنگ کی بجائے صحت کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے اور متوقع نتائج نہ دینے والی گلوبل سیاست پر نظر ثانی کرنے کے لیے عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کو ایک حوصلہ افزا چیز کے طور پر لینے کی دعوت دی۔ کس کو دعوت دی؟ تمام ممالک کو، دنیا کے تمام ممالک کو۔ نیز سعودی عرب نے دنیا کے تمام ممالک کو یا دنیا کے ممالک کو تکفیریت کے کردار کو مستحکم کرنے اور اسلحہ اور جنگ کی بجائے صحت کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے اور متوقع نتائج نہ دینے والی گلوبل سیاست پر نظر ثانی کرنے کے لیے عالمی وبا کورونا وائرس کو ایک حوصلہ افزا چیز کے طور پر لینے کی دعوت دی۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اچھی طرح سے دیکھیے ذرا ترجمہ۔ دوسرے فقرے کا تھوڑا مشکل معلوم ہوگا غالباً آپ کو، مگر آپ بار بار عبارت پڑھیے اور ترجمے میں غور کیجیے، الفاظ یاد کیجیے، کلمات تعبیرات یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔